السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عمرانی فکر۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انسان نے اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر جب سوچنا شروع کیا تو ان کے اسباب پر بھی گہری فکر پیدا ہوئی۔ واقعات اور ان کے اسباب کا مطالعہ عمرانی فکر کی بنیاد اور اسی کا نام سائنسی مطالعہ کہلایا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عمرانی فکر کیا ہے، یعنی کہ سوشل تھاٹ کسے کہتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ و بچار کو عمرانی فکر کہتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں ہونے والے واقعات، حالات اور مسائل کو سمجھنے کے لیے گہری سوچ و بچار کو عمرانی فکر کہتے ہیں۔ یہ فکر ایک فرد کی بھی ہوتی ہے اور زیادہ افراد کا بھی۔ معاشرتی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے معاشرے کا ہر فرد بے چین رہتا ہے تاکہ مسائل سے بچ سکے۔ عمرانی فکر ایک خداداد صلاحیت ہے جو اس فرد میں پائی جاتی ہے جو گہری سوچ کا مالک ہو اور حالات و واقعات کے اسباب پر غور و فکر کرتا ہو۔ ایسے لوگ معاشرے میں چند ہوتے ہیں، انہیں ہم مفکرین کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی سماجی فکر کی تعریف مختلف لوگوں نے کیا کی ہے۔ بوگارڈس کے مطابق سماجی فکر ایک یا چند افراد کی معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچ و بچار ہے۔ اس کے نشانات صرف تاریخ ہی میں نہیں ملتے بلکہ موجودہ دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ رولنڈ چیمبلیز کے بقول عمرانی فکر انسانوں کے آپس کے تعلقات سے پیدا ہونے والی صورتحال کا مطالعہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عمرانی فکر جو ہمارے پاس اس دور میں آج موجودہ دور میں پہنچی ہے وہ کن مراحل سے گزر کر آئی ہے۔ فیزز آف سوشل تھاٹس۔ عمرانی فکر بنیادی طور پر 3 مراحل سے گزری ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو موجود ہے وہ ہے جادو، میجک۔ انسان سب سے پہلے جادو پر اعتقاد رکھتا تھا۔ وہ واقعات پر حیران تھا جو قدرتی طور پر اس کے ارد گرد رونما ہوتے تھے۔ بارش، ہوا، گرج چمک، طوفان، زلزلہ، سورج و چاند کی حرکات اور موسموں کا تغیر و تبدل، زندگی و موت، نباتات، دریا و پہاڑ، یہ سب اس کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ان کو سمجھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے اپنی تسکین کے لیے بہت سے حوادث کو اتفاقی قرار دیا اور جو طاقت ان واقعات کی ذمہ دار تھی اسے جادو کہا۔ جادو اس کے نزدیک ایسی طاقت تھی جو بلا وجہ کسی واقعہ کو کر سکتی تھی۔ ایسی طاقت جنوں، بھوتوں، پریوں اور دیووں میں تصور کی جاتی تھی۔ ایسی طاقت کے حصول کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ اس طاقت کا نام جادو تھا اور اس کے حاصل کرنے والے جادوگر کہلاتے تھے۔ جادوگر معاشرے میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کا وجود دوسروں کے لیے خوف کا باعث بھی ہوتا تھا، لیکن انسان کو پھر بھی تسکین نہ ہوئی اور وہ ان حوادث کو نہ سمجھ سکا جو قدرتی ماحول اس کے ارد گرد رونما ہوتے رہتے تھے۔ وہ بیماریوں سے ڈرنے لگا لیکن علاج کے لیے جادو کے طریقے اختیار کیے، پھر بھی موت کو نہ ٹال سکا۔ بالآخر موت واقع ہوئی تو جادو پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ اسی طرح بے شمار واقعات زندگی میں تھے جن پر جادو کے ذریعے ضابط نہ کیا جا سکتا تھا۔ کچھ تجربات و مشاہدات کے دور بھی بیت چکے تھے، اسی لیے تاریکی کا دور ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تجربات و مشاہدات کی کچھ کرنیں اس کی تفرقات کو بدل رہی تھیں۔ اپنے مشاہدات کی روشنی میں اس نے محسوس کیا کہ جادو کے علاوہ ایک عظیم قوت کار فرما ہے جو ان تمام حوادث کی ذمہ دار ہے جو انسان اور فطری کائنات میں ہر وقت رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس عظیم قوت سے روشناس کرانے والے افراد کو اس کو مقرب قرار دیا اور اس کا نائب سمجھا جو اس کے پیغام رساں پیغمبر کہلاتے تھے۔ اس طرح مذہب کی ابتدا ہوئی۔ اب ہم دیکھیں گے دوسرا مرحلہ، مذہب، ریلیجن۔ مذہب نے انسان کی پوری زندگی کو محیط کر لیا۔ اس نے پریشان ذہن، غیر مطمئن خیالات کو مذہب سے تسکین دی۔ اس کی ہر مصیبت و عالم کا علاج مذہب تھا۔ جادو کا اثر کم ہو گیا تھا، مذہب کے اثرات غالب ہونے لگے۔ اپنے گرد کے واقعات کو سمجھنے میں مذہب کا استعمال کیا جانے لگا۔ زمانے کی قدیم تاریکی دور ہو چکی تھی۔ مذہبی علوم کی روشنی میں انسان نے سوچ و بچار شروع کر دیا۔ وسطی دور تھا۔ اس دور میں عیسائیت اور اسلام 2 بڑے مذاہب تھے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور ندیاں اور ہر قسم کے میوے رکھے،
اس میں جوڑے دو دو قسم کے، ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، اسی میں نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نیز فرمایا ترجمہ، اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، سب کو اپنی طرف سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ان آیات سے واضح ہے کہ انسان کے گرد کائنات اور اس کا نظام ابس پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ پیش آنے والے واقعات انسان کے لیے سبق آموز ہیں اور اس کے لیے فکر کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر قرآن و سنت دونوں کے امتزاج سے دنیا کے مسلمانوں میں ایک نئی فکر پیدا ہوئی، نئی سوچ بیدار ہوئی، نئے نئے مفکر پیدا ہوئے، جن میں صحابہ کرام، بزرگان عظام شامل ہیں۔ ان لوگوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی، امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا، الرازی، الکندی، الفارابی وغیرہ شامل ہیں۔ وسطی دور یعنی مڈل ایجز میں مذاہب کا زور رہا، مذہبی نظریات وجود میں آئے، مذہبی عقائد کی پرورش ہوئی، جادو کا اثر گھٹ گیا اور کائنات کو سمجھنے میں انسان مذہبی علوم کو بروکار لایا۔ واقعات کو سمجھنے اور مشکلات کو حل کرنے میں مذہبی نظریات سے کام لیا جانے لگا۔ ہر مذہبی گروہ نے کائنات کے متعلق اپنے الگ الگ نظریات قائم کیے۔ ان نظریات کا انسان کی معاشرتی زندگی سے براہ راست تعلق تھا۔ انسان معاشرتی واقعات اور معاشرتی مسائل کو سمجھنے و حل کرنے میں مذہبی نظریات کو بروکار لایا۔ اس طرح مذہبی عقائد، نظریات معاشرتی افکار کا جزو بن گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آیا وہ ہے نمبر 3 پر ہمارے پاس، وہ ہے سائنس۔ انسان کے مشاہدے کی انتہا نہیں، اس کے تجربے کی حدود نہیں، اس کی تحصیل علم کی خواہش وسیع تر ہے۔ اس نے حوادث کو بذریعہ تجربہ سمجھنا چاہا، صرف یقین و اعتقاد ہی اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، دکھلا دے مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تو مردوں کو۔ ارشاد کیا کہ تم یقین نہیں لائے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس عرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، تمہارے پاس سب دوڑے چلے آویں گے۔ اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات اور عظمت کا یقین اس تجربے سے سمجھا دیا۔ اس مثال سے واضح ہوا کہ پختہ یقین کے لیے تجربہ کر لینا جائز ہے، لیکن واقعے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انسان نے جو تجربات کیے ان سے اس نے اصول دریافت کیے۔ موسموں کے تغیر اور تبدل کو سمجھنے کے لیے اس نے زمین کی دوہری گردش دریافت کی اور سورج کو ساکن قرار دیا اور زمین کے گرد سیاروں کی دوڑ معلوم کی۔ 2 عناصر کے باہمی کیمیائی عمل سے اس نے مرکبات تیار کیے جن کو استعمال کر کے انسانی بیماریوں کا علاج تلاش کیا گیا۔ انسان نے مختلف تجربات کے بعد سائنسی علوم کی ابتدا کی۔ اس نے سائنس کے ذریعے معلوم کردہ دریافتوں کو علم قرار دیا اور سائنسی علم کو اصل روشنی کہا۔ مادی دنیا میں تحقیق و تصدیق کا عمل جدید سائنسی علوم، سائنٹیفک ڈسپلنز کی بنیاد بنا۔ اسی سے سائنسی علم کے دروازے کھل گئے۔ سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈ استعمال انسانی کرداروں کے مطالعے پر بھی کیا جانے لگا۔ جو حاجات مذہبی عقائد کو تسلیم کر کے پوری کی جاتی تھیں، اب انہی حاجات کو سائنسی خواص، سائنٹیفک کوالٹیز کے تحت پورا کیا جانے لگا۔ جب بیمار کے لیے دعا اور تعویذ استعمال کیے جاتے تھے، اب براہ راست ڈاکٹری علاج و معالجہ کیا جانے لگا۔ سائنسی ترقی سے مذہبی عقائد کمزور پڑنے لگے۔ اس طرح عمرانی فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ عمرانی فکر میں جادو کے مسلط کردہ عقائد ختم ہو گئے اور مذہب کے اثرات کم ہونے لگے۔ مذہب کی عمرانیات، سوشالوجی آف ریلیجن، جتنی قوی و مؤثر وسطی دور میں تھی اتنی آج نہیں۔ اس کی بجائے جدید سائنسی تخیل نے جگہ لے لی۔ عمرانی فکر نے بھی جدید روش کو اپنا لیا اور اپنی تحقیقات یعنی کہ ریسرچز میں جدید سائنسی طریقہ کار کو استعمال کیا۔ جدید سائنسی انداز پر حقائق یعنی کہ فیکٹس حاصل کر کے ان سے عمرانی نظریات کی تشکیل ہوئی۔ آج کے عمرانی نظریات قابل تصدیق ہیں اور قابل اعتماد ہیں کیونکہ ان پر ہر بات تحقیق کی جا سکتی ہے۔ قدیم عمرانی افکار زیادہ تر فلسفیانہ ہیں، ان پر تحقیقی اصول کم استعمال کیے جا سکتے ہیں، بلکہ کچھ افکار تو جدید تحقیقات کی روشنی میں زیر تنقید ہیں، کچھ میں تبدیلیاں تسلیم کر لی گئی اور کچھ افکار کے منصب سے بھی ان کو گرایا جا رہا ہے۔
جدید دور جس میں سائنس، تجربات و مشاہدات کے ذریعے واقعات کو سمجھا جاتا ہے، اس دور میں مذہب پر لوگوں کا عقیدہ کمزور ہونے لگا۔ یہ جدید سائنسی دور ہے۔ جدید عمرانی نظریات، ماڈرن سوشولوجیکل تھیوریز میں قدیم عمرانی افکار کی جھلک ہے، کیونکہ جدید اور قدیم معاشرتی حالتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جدید نظریات قدیم افکار کی نفی کرتے ہیں یا انہیں سراسر غلط قرار دیتے ہیں۔ جب ابن خلدون کے عمرانی نظریات آج کی عمرانیات میں تسلیم ہیں، تو 19ویں صدی عیسوی کی نظریات کو بھی عمرانیات میں کوئی مقام ضرور حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے عمرانی نظریات نے عمرانیات میں ایک انقلاب برپا کر دیا، معاشرتی زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو کھنگال مارا ہے، نظریات و اصول قائم کر کے انسانی کردار کو قابل ضبط بنا دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ٹیسٹوریلز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔